اور ہم سے یہی اللہ کی عبادت مطلوب ہے۔ اب اس کا خلاصہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے الفاظ میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ یہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایک سائل کو جواب دے رہے ہیں، عبادت کا مفہوم واضح کر رہے ہیں۔ فرمایا عبادت ایک جامع نام ہے جو اللہ کے تمام محبوب اور پسندیدہ ظاہری اور باطنی اقوال اور اعمال کو شامل ہے، چنانچہ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، بات میں سچائی، امانت کی ادائیگی، والدین سے حسن سلوک، رشتہ داروں سے نیکی، وعدوں کو پورا کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، کفار و منافقین سے جہاد، پڑوسیوں سے یتیموں یا مسکینوں، مسافروں اور زیر دست انسانوں جانوروں کے ساتھ بھلائی کرنا، دعا، ذکر، قرات اور ان جیسی اور باتیں یہ سب عبادت میں شامل ہیں۔ اسی طرح اللہ اور اس کے رسول سے محبت، اللہ کا ڈر، اس کی طرف رجوع، دین کو اس کے لیے خالص کرنا، اس کے قضاء اور قدر پر راضی رہنا، اس پر توکل کرنا، اس کی رحمت کی امید اور اس کے عذاب کا خوف اور ان جیسی اور باتیں بھی یہ اللہ کی عبادت ہے۔ آخر میں انہوں نے فرمایا فالدین کلہ داخل فی العبادہ، لوگو دین سارا کا سارا اللہ کی عبادت ہے۔ اس طرح عبادت ہم نے اختیار کرنی ہے، صرف رمضان میں عبادت نہ ہو، صرف جمعہ عبادت نہ ہو، صرف جو ہے مختلف طریقے سے کچھ اذکار اختیار کر کے سمجھ لے کہ ہم نے اللہ کی عبادت کر لی، یہ عبادت نہیں ہے، یہ عبادت کا غلط مفہوم ہے۔ اللہ کی حقیقی عبادت یہ ہے کہ 24 گھنٹے 365 دن ساری زندگی آخری سانس تک اللہ کی پسند اور اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ہے اللہ کی حقیقی عبادت۔ اس طرح کریں گے تو تب اللہ کے ہاں کامیابی ملے گی۔ ایسے لوگ جنہوں نے اس طرح کی زندگی اختیار کر لی، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس کے اوپر جم گئے، ساری زندگی اسی طرح قائم رہے، اللہ کی اطاعت اور بندگی کرتے رہے، تو موت کے وقت فرشتے آ جاتے ہیں، اس پیغام کے ساتھ آتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہ کرو، غم نہ کرو۔ میں نے شروع میں بتایا تھا اللہ نے فرمایا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خوف اور غم نہیں ہوگا، مراد جنت ہے۔ اب فرشتے خوشخبری دے رہے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہ کرو، غم نہ کرو، وابشروا بالجنہ، اور خوشخبری سن لو جنت کی، التی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے قرآن کی صورت میں، حدیث کی صورت میں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور اس جنت میں وہ سب کچھ تمہارے لیے ہے جو تم طلب کرو گے، جو تم چاہو گے، نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ کیا عظیم جملہ ہے، نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ، رب مہربان، رب غفور کی طرف سے مہمان نوازی ہے۔ اللہ اپنی شان کے مطابق مہمان نوازی کرے گا، اپنے شان کے مطابق جنتیوں کو نعمتوں سے نوازے گا۔ یہ اس وقت جب دنیا کی زندگی آخرت کے حساب سے گزاری ہے، اور جب دنیا سے رخصت ہوں گے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ پیغام آ جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، پلٹ اپنے رب کی طرف، الفاظ پہ غور کیجئے گا، ارجعی الی ربک، پلٹ اپنے رب کی طرف،
پلٹ آنا کس کو کہتے ہیں؟ پلٹ آنا اس کو کہتے ہیں جو یہاں سے گیا ہو اور آپ اس کو کہے کہ پلٹ آؤ، اور جو پہلی مرتبہ آتا ہے اس کو یہ نہیں کہتے کہ پلٹ آؤ، اس کو کہتے ہیں آ جاؤ۔ اللہ فرما رہا ہے پلٹ آؤ، اس کا مطلب ہے اللہ نے بھیجا تھا تو آدم کو زمین پر بھیجا تھا، اب اللہ دوبارہ بلا رہا ہے، ارجعی الی ربکی، شاباش آ جاؤ اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، اس طرح کہ تم رب سے راضی ہو، رب تم سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی، داخل ہو جا میرے بندوں میں۔ یوں تو اللہ کے سارے ہی بندے ہیں، ابو جہل بھی اللہ کا بندہ ہے، ابو لہب بھی اللہ کا بندہ ہے، عمر اور عثمان بھی اللہ کا بندہ ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو اپنا بندہ بنا لیا جنہوں نے اللہ کی بندگی کو پسند کر لیا۔ جس طرح ایک باپ اپنے نافرمان بیٹے کو اپنا بیٹا نہیں کہتا، اگرچہ بیٹا اسی کا ہے لیکن اس کو اپنا بیٹا نہیں کہتا، بلکہ اس کو جو فرمانبردار ہو اس کا اپنا بیٹا کہتا ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین اپنے تمام بندوں میں سے ان کو اپنی بندگی کے لیے منتخب کر رہا ہے جس نے اس دنیا کی زندگی میں اللہ کی بندگی کی ہوگی، اللہ کو راضی کیا ہوگا، تو فرمایا فادخلی فی عبادی، میرے بندوں، میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا، وادخلی جنتی، جنت میں داخل ہو جا۔ یہ ہے وہ صلہ جو اس زندگی کی عوض میں اللہ عطا کرے گا جو دنیا میں گزاری ہوگی، اور اگر لہو لعب لا یعنی بے مقصدیت فضول کاموں میں دنیا کی زندگی ضائع کر دی تو یاد رکھیے قیامت کے دن سوائے افسوس کے، سوائے پشیمانی کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، جب کسی کافر مشرک منافق باغی نافرمان بندے پر موت آتی ہے، حقیقت منکشف ہو جاتی ہے، اس وقت ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں کہ اوہو یہ میں کیا کر گیا، اس وقت چیخ اور پکار کرتا ہے اے اللہ مجھے واپس دنیا کی طرف لوٹا دے، اب میں نیک عمل کر کے آؤں گا۔ اللہ فرمائے گا کلا، ہرگز نہیں، بل ہی کلمۃ، یہ ایک بات ہے، وہو قائلها، بندہ اس کا کہنے والا ہے، ومن ورائہم برزخ، اب تو قبر کی زندگی ہے، الی یوم یبعثون، دوبارہ اٹھائے جانے تک اس قبر میں پڑا رہے گا، فاذا نفخ فی الصور، اور جب سور پھونک دیا جائے گا، فلا انساب بینہم، لوگوں کے درمیان نسب نہیں رہے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ باپ نہ رہا، بیٹا بیٹا نہ رہا، نہیں، بلکہ باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا، اس سے قریب ترین دوسرا کوئی رشتہ نہیں ہے، یہ بھی قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئیں گے۔ ولا یتساءلون، ایک دوسرے سے سوال بھی نہیں کر سکیں گے، لہذا وہاں کام آنے والی چیز کیا ہے؟ فرمایا فمن ثقلت موازینہ، جس کا پلڑا اس دن بھاری ہو گیا، فاولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ومن خفت موازینہ، اور جس کا پلڑا اس دن ہلکا ہو گیا، فاولئک الذین خسروا انفسهم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان اور خسارے میں ڈال دیا، فی جہنم خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ یہ ہے قرآن کا پیغام، یہ ہے قرآن کی دعوت، یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ لہذا عقل مند انسان، کامیاب انسان وہ ہے جو دنیا میں اس طرح زندگی گزارے جو اس کے لیے آخرت میں نجات اور کامیابی کا زینہ اور ذریعہ ثابت ہو جائے۔ میری ان تمام گفتگو سے آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ اسلام ترک دنیا کی تعلیم دے رہا ہے، نہیں، دنیا میں رہو لیکن دنیا کے بندے نہ بننا، دنیا میں رہو، دنیا کماؤ، لیکن دنیا کے ساتھ تمہارا تعلق نہیں ہونا چاہیے، تعلق تمہارا رب العالمین کے ساتھ
ساتھ ہونا چاہیے۔ دنیا کی خاطر اللہ کو ناراض نہ کرنا، دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو خراب نہ کرنا، دنیا کی خاطر اپنی عاقبت کو تباہ نہ کرنا۔ لہذا دنیا میں رہو لیکن دنیا کے بندے نہ بنو، بندگی ایک اللہ کی اختیار کرنا۔ اور یاد رکھو آخرت میں کام آنے والی چیز صرف ایمان ہوگا، صرف اعمال صالحہ ہوں گے، اس کے علاوہ دوسری کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ نہ کوئی رشتہ داری کام آئے گی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کوئی تعلقات کام آئیں گے۔ ایمان ہوگا اور اعمال صالحہ ہوں گے، یہی کام آئیں گے۔ آپ نے امام صاحب کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا ہے، خود بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے، اور اس کی تفصیل یوں بیان کرتے ہیں، اے اللہ اس کی نیکیوں کو قبول کر لے، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہی دعا ہوتی ہے۔ باقی جتنی بھی دعائیں اس کے بعد وہ تب قبول ہوں گی جب یہ دعا قبول ہو۔ اے اللہ جنت میں داخل کر دے، اے اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے، اے اللہ اپنی رحمت میں شامل کر لے۔ یہ ساری دعائیں تب قبول ہوں گی جب پہلے یہ دعا قبول ہو جائے کہ اس کی مغفرت ہو جائے۔ اگر مغفرت نہیں ہوگی تو باقی دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ تو اس کا خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ پوری زندگی میں جو کام آنے والی چیز ہے وہ جو ہے اعمال صالحہ ہے۔ اعمال صالحہ اور اعمال سیئہ یہ انسان کے ساتھ آگے جائیں گے، باقی کوئی شے کام نہیں آئے گی۔ آپ نے آج تک نہ یہ دعا خود کی ہے نہ کسی کو کرتے سنی ہے کہ فلاں صاحب تھے، ان کے 8 ملیں تھیں، ان کے 10 بنگلے تھے، ان کا اتنا بینک بیلنس تھا، ان کا اتنا کاروبار تھا، اے اللہ قبول کر لے۔ آپ نے کی ہے دعا؟ کوئی دعا نہیں کی ہے۔ جتنا انسان کما لے یہ سب کا سب یہیں رہ جائے گا، اس میں سے ایک چیز بھی آگے نہیں جائے گی۔ یہاں پر بنگلہ ہے، یہاں پر گاڑی ہے، یہاں پر سامان ہے، یہ سب کا سب دھرے کا دھرا رہ جائے گا، خالی ہاتھ یہاں سے رخصت ہوگا۔ اللہ فرما رہا ہے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے میراث ہے آسمان اور زمین کا۔ اِنَّا نحن نرث الارض ومن علیہا والینا یرجعون، اللہ فرما رہا ہے بے شک ہم وارث ہیں زمین کے اور وہ ان چیزوں کے جو زمین پر ہے، والینا یرجعون، سب نے پلٹ کر میری طرف آنا ہے۔ لہذا یہ سب کا سب یہیں رہ جائے گا، ان میں سے کوئی چیز آگے نہیں جائے گی۔ اسی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا۔ انسان کہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال۔ فرمایا تمہارا مال وہ ہے جو تم نے کھا لیا، تمہارا مال وہ ہے جو تم نے پہن لیا، تمہارا مال وہ ہے جو تم نے آگے بھیج دیا، باقی تمہارا نہیں ہے، باقی کسی اور کا مال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کو تدفین کے قبر کی طرف مردے کو تدفین کے لیے لے جاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 3 چیزیں ساتھ جاتی ہیں، اس کا عمل جاتا ہے، اس کا مال جاتا ہے اور اس کے دوست اور احباب رشتہ دار جاتے ہیں۔ تدفین کے بعد رشتہ دار واپس آ جاتے ہیں، مال ورثاء میں تقسیم ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ آگے جانے والی چیز اس کا عمل ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ سے پوچھا اے میرے صحابہ بتاؤ تم میں سے کون دوسرے کے مال سے محبت کرتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ہر شخص کو اپنا مال پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا مال وہ ہے جو تم نے کھا لیا، جو تم نے پہن لیا، جو تم نے آگے بھیج دیا، باقی مال تمہارا نہیں ہے، تمہارے وارثوں کا ہے۔ جس گاڑی کے آج آپ مالک ہیں کل اس کا کوئی اور مالک ہوگا، جس بنگلے کے آج آپ مالک ہیں کل اس کا مالک کوئی اور ہوگا، جس پراپرٹی کے آج آپ مالک ہیں اس پراپرٹی کا مالک کوئی اور ہوگا، پھر کوئی اور ہوگا، پھر کوئی اور ہوگا، پھر کوئی اور ہوگا، اور بالآخر یہ سب کا سب اللہ کی طرف لوٹ جائے گا۔ انا نحن نرث الارض وما علیہا، ومن علیہا، فرمایا
ہم وارث ہیں زمین کے، ہم وارث ہیں زمین کی اشیاء کے، لہٰذا دنیا سے محبت نہ کرو، دنیا کے پیچھے مت بھاگو، دنیا کو اپنا مقصود اور مرکز اور محور نہ بناؤ، بلکہ دنیا کو آخرت کی کامیابی کا زینہ اور وسیلہ بناؤ۔ ایک اور مثال دے دوں، جس طرح برف والا اپنے برف کی حفاظت کرتا ہے، اس کو صحیح وقت پر بیچ دیتا ہے، 2 پیسے کما لے گا، لیکن جو برف والا اپنے برف کو کھلا چھوڑ دے گا، اس کی نگرانی نہیں کرے گا، آہستہ آہستہ سرمایہ گل جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ زندگی دی ہے، صبح ہوئی شام ہوئی، یوں ہی زندگی تمام ہوئی، اس طرح یہ وقت گزرتا جا رہا ہے۔ پچھلے سال بھی میں یہاں کھڑا تھا، اس سے پچھلے سال بھی تھا، اس سے پہلے 2020 2018 آج کہاں ہے؟ اسی طرح یہ سال گزرتا جائے گا، 2026 2028 2030، پتہ نہیں کس وقت فرشتہ حاضر ہو جائے گا۔ آنن فانن اس دنیا کو چھوڑ کر کے ہمیں رخصت ہونا ہوگا، لہٰذا دنیا کے پیچھے مت بھاگنا، دنیا کو مقصود نہ بنانا، بلکہ دنیا کو آخرت کی کامیابی کا سبب بناؤ گے تو انشاءاللہ تعالی جنت آپ کی منتظر ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔